ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے، تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے۔ ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا، بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔